نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی بینائیوں کو سلب کر لے، ان کی آنکھوں کی روشنی کو ضائع کر دے، زائل کر دے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی بجلی کی چمک کی وجہ سے روشنی ہوتی، اجالا ہوتا، بجلی چمکتی ہے تو اندھیرے مقام پر روشنی ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا اجالے میں بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی اندھیریوں میں بجلی چمکتی ہے، راستہ نظر آتا ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے، بجلی چمکی پھر چھپ گئی، چمک ختم ہو گئی بجلی کی، تو پھر اندھیرا ہو گیا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہوتا، اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو ان کی سماعتوں کو لے جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر چاہا ہوتا تو ان کی سماعت کو بھی لے جاتا۔ جس چیز کو جب چاہے وہ چھین سکتا ہے، بندوں کی دی ہوئی جس نعمت کو بھی وہ چاہے چھین سکتا ہے۔ زندگی ہے، جب چاہے وہ چھین لے، جس لمحے چاہے وہ چھین لے۔ علم ہے، جب چاہے چھین لے، علم کو جہل میں بدل دے۔ ارادہ ہے، جس لمحے چاہے اللہ تعالیٰ اس ارادے کو سلب کر لے۔ شہرت ہے، جب چاہے شہرت کو چھین لے۔ دینے والا صرف دینا ہی نہیں جانتا، چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جتنے انعامات اور اکرامات سے نوازا ہے، بندوں کو جو کچھ بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کو جب وہ چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جب چاہے چھین لے۔ اسے روکنے والا کون ہے؟ چھیننے سے۔ باز رکھنے والا کون ہے؟ چھیننے سے۔ اللہ اگر کسی نعمت کو سلب کرنا چاہے، چھیننا چاہے، تو اس سے روکنے والا کوئی ہے؟ اللہ تعالی جب ایک کام کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اب اس ارادے سے اللہ کو باز رکھنے والا کوئی نہیں، وہ کام ہو کر رہتا ہے جس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرما لیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حق تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی سماعت کو لے جائے، اگر اللہ چاہے تو لوگوں کی بصارت کو لے جائے، اگر اللہ چاہے تو لوگوں کے کلام کو لے جائے، جب چاہے جس مخلوق سے چاہے اسے ملی ہوئی کوئی سی نعمت بھی اللہ تعالیٰ سلب فرما لے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا،
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں تخلیق فرمایا وہ تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا نہیں کیا وہ تمہارا رب نہیں ہے۔ رب کی کیا اچھی تعریف بیان کی۔ ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، اصنام و اوثان کی عبادت کرتے ہیں، آئیڈلز کی ورشپ کرتے ہیں، آئیڈل ورشپ میں گرفتار ہیں۔ ہندو عوام، ہندو خواص، ان کے رہبر کہلانے والے لوگ، ان کے مقتدائے دینی، سب کے سب بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ان بتوں نے انہیں پیدا نہیں کیا۔ جن بتوں کی ہندو پوجا کرتے ہیں ان بتوں نے ہندوؤں کو پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں انہوں نے تراشا ہے اپنے ہاتھوں سے، ان بتوں کی، ان مورتیوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں۔ ان سے بڑا احمق کون ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑا پاگل کون ہو سکتا ہے؟ بے وقوف کون ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھوں کے تراشیدہ صنم ان کے معبود بنے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا فرمایا، جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں معدوم سے موجود کیا، جس نے تمہیں مفقود سے موجود کیا، جس نے تمہیں زیور وجود سے آراستہ فرمایا، جس نے تمہیں جسم دیا، جس نے تمہیں قلب دیا، جس نے تمہیں روح دی، جس نے تمہیں جان جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، مالا مال فرمایا، جس نے تمہیں شعور بخشا، جس نے تمہیں ادراک دیا، جس نے تمہیں حیات دی، جس نے تمہیں علم دیا، جس نے تمہیں قدرت دی، جس نے تمہیں ارادہ دیا، جس نے تمہیں سماعت دی، جس نے تمہیں بصارت دی، جس نے تمہیں کلام دیا، جس نے تمہیں اسلام، جس نے تمہیں انسانیت سے نوازا، جس نے تمہیں مین کائنڈ بنایا، جس نے تمہیں انسان بنایا، بشریت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، جس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام موجودات میں اشرف و اعلیٰ بنایا، تمام مخلوقات میں اشرفیت کا تاج تمہارے سر پر سجایا، اس کی عبادت کر۔ وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، اس کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا فرمایا، والذین من قبلکم، اور جن لوگوں کو تم پوج رہے ہو، یہ جو آئیڈلز ہیں، جن کی پرستش کر رہے ہیں ان کے پرستار، ان کو پوجنے والے، یہ آئیڈلز جو ہیں، یہ مورتیاں جو ہیں، یہ اصنام، یہ اوثان، یہ بت، ان کی تاریخ کیا ہے؟ بت پرستوں سے پوچھا جائے کہ یہ مورتیاں جو تمہارے مندروں میں دیکھی جاتی ہیں، یہ مورتیاں کیا ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ مورتیاں جو ہیں اگلے زمانوں میں، اگلے وقتوں میں یہ انسان تھے، اب ہم نے ان کی مورتیاں بنا لی ہیں اور ہم انہیں پوج رہے ہیں۔ تو مورتی پوجن کرنے والے، اصنام و اوثان یعنی بتوں کی عبادت کرنے والے لوگ جن بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، وہ بت انسانوں کی تصویریں ہیں، انسانوں کی مورتیں ہیں، انسانوں کے اسٹیچوز ہیں، مجسمے ہیں۔ وہ انسان جو اگلے وقتوں میں گزر گئے، زمانے ماضی میں وہ اس دنیا میں تھے، وہ مر گئے، اب نہیں رہے موجود، اب زندہ نہیں رہے، تو ان بت پرستوں نے کیا کیا؟ ان کی مورتیاں بنا لی، ان کی شکل
ان مورتیوں کو دے دی اور ان مورتیوں کو پوجنے لگے. تو یہ جو مورتیاں رکھی ہوئی ہیں مندروں میں، ان مورتیوں کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ ماضی میں انسان تھے، پاسٹ میں یہ انسان تھے، مین کائنڈ تھے، ان کی انہوں نے مورتیاں بنا لی. رام چندر ایک انسان تھا یا نہیں تھا، اس کی بحث الگ، یعنی واقعتاً وہ تھا بھی موجود اگلے زمانے میں، ماضی میں، یا موجود نہیں تھا، یہ بحث، اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ہندوؤں کے بقول رام چندر کی مورتی کو پوجنے والے، اس کی تصویر کو، اس کے مجسمے کو پوجنے والے جو تاریخ بتاتے ہیں، اس تاریخ کے تناظر میں، اس تاریخ کے پس منظر میں اصنام پرستی کرنے والے جن بتوں کو پوج رہے ہیں، ان بتوں کو وہ کسی تصور میں پوج رہے ہیں. اگلے زمانوں میں کچھ لوگ تھے جن کو یہ عظیم اور گریٹ مانتے ہیں، مورتی پوجن کرنے والے، وہ لوگ چونکہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، مر گئے، مٹ گئے صفحہ ہستی سے، ان کو، ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے انہوں نے ان کی تصویریں بنا لی ہیں. انہوں نے تصویریں بنا لی، ان کے مجسمے بنا لیے، اسٹیچوز بنا لیے، مورتیاں بنا لی. اب ان مورتیوں کو پوج رہے ہیں، مورتیوں کو پوج کر ان کی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان ہمارے مقدس، ہماری مقدس ہستیوں کو پوج رہے ہیں. یہ پوجا ان کی ہو رہی ہے حقیقت میں. ہم نے جن انسانوں کے اسٹیچوز بنا لیے ہیں، ابھی سمجھ میں نہیں بات، نہیں سمجھ میں آئی. منرو کے پاس اسٹیچو ہے نا، کس کا ہے وہ؟ منرو کے پاس اسٹیچو ہے نا اسٹیچو؟ وہ کسی آدمی کا تو ہے نا، وہ کوئی آدمی تھا نا، ماضی کی تاریخ کا ایک حصہ تھا نا، وہ انگریز تھا نا، اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس کا اسٹیچو بنا دیا گیا نا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اب اسے دیکھنے والا تصور کس کا کرتا ہے؟ تصور میں اس کے کون آتا ہے؟ وہ جو ماضی میں تھا انسان گوشت کا، اس کا تصور کرتا ہے، اس کا تصور آتا ہے. تو بندگان خدا، اسی طرح ان ہندوؤں نے جو مورتیاں اپنے مندروں میں رکھی ہیں، وہ مورتیاں ہیں انسانوں کی، ان کے اسٹیچوز ہیں، وہ ان کی تصویریں، تاکہ وہ یاد آئیں گے. اور ان مورتیوں کو پوج کے وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم حقیقت میں یہ جن کے اسٹیچوز ہیں انہیں پوج رہے ہیں. یہ تعظیم، یہ بندگی، یہ عبادت، یہ پوجا، یہ ورشپ، ہماری یہ ونکم کہاں جا رہا ہے؟ مورتیوں کے ذریعے سے کہاں پہنچ رہا ہے؟ مورتیوں کے آباء و اجداد. مورتیاں جن کی ہیں، جن کی صورت میں مورتیوں کو صورت دی گئی ہے، ان کی پوجا ہے. بس. تو وہ لوگ ماضی کا حصہ تھے جن کی انہوں نے مورتیاں بنا لی. رام چندر ایک آدمی تھا، ہندو اساطیر کی روشنی میں، ہندو مائتھالوجی کی روشنی میں، سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ رام چندر جی ایک تھا، اللہ ہی جانے کلپنا ہے وہ یا حقیقت ہے، اللہ ہی جانے. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقیقت ہے، تو فکشن ہے. اور خود ہندو کہتے ہیں کہ رام چندر جی کی جو تاریخ ہے، جو ہسٹری ہے، وہ ایک فکشن ہے، ایک افسانہ ہے، کلپنا ہے، تاریخ نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. آپ سمجھ میں آ گیا نا؟ ہاں. تو عرض کر رہا تھا کہ ہندوؤں نے رام چندر جی کی مورتی رکھ لی، اسے پوجنے لگے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس مورتی کو نہیں پوج رہے ہیں، حقیقت میں کسے پوج رہے ہیں؟ خالی ہاتھ ہٹائیں گے، ہاتھ ہلائیں گے، منہ سے نہیں کہیں گے، رام چندر جی کو پوج رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ماضی میں ان کی نظر میں
کچھ ایسے گزرے ہیں ہندوؤں کی نظر میں، مورتی پوجا کرنے والوں کی نظر میں، ان کے علم میں، پاسٹ میں، ماضی میں کچھ ایسے اشخاص، ایسے انسان گزرے ہیں جو قابل عبادت ہیں، ورشپ اور ونکم کے قابل ہیں، پوجے جانے کے قابل ہیں۔ کن کی نظر میں؟ تو انہوں نے، چونکہ وہ تو ان کے سامنے نہیں رہے ان کو پوچھنے کے لیے، وہ تو مر گئے، مٹ گئے، لہذا انہوں نے ان کی مورتیاں بنا لی، ان جیسی صورت رکھنے والی مورتیاں بنا لی اور ان کی پوجا میں لگ گئے۔ تو یہ انسانوں کو پوج رہے ہیں حقیقت میں۔ رام کی مورتی پوجنے والا رام کو پوج رہا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ کرشنا کی مورتی کو پوجنے والا مسجد میں بیٹھ کر یہ سب نامہ کائی کو سوچنے والے ہی مسجد میں ہندوؤں کے معبودان باطلہ کا نام لے رہے ہیں۔ قرآن میں کافروں کے معبودوں کا ذکر ہے، آپ کو معلوم ہے؟ لات، منات، ان سب کا نام قرآن نے لیا ہے۔ ایسا کیا؟ اب معلوم ہو گیا نا؟ اب اس کے بعد ایسا نہ سوچنا۔ مسجد میں بتوں کا نام کیوں لیتے ہیں؟ ارے کعبہ سب سے بڑی مسجد نا، کعبہ۔ یہ مسجد بڑی کہ کعبہ بڑا؟ یہاں آپ ایک نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب، کعبے میں ایک نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب۔ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ کیا؟ 360 بت کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ جہاں بت رکھے ہوتے ہیں اس مقام کو کیا کہتے ہیں؟ اور صرف بت ہی نہیں رکھے ہوئے تھے، عبادت ہو رہی تھی بتوں کی۔ کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ سال کے 360 دن ہوتے ہیں، سال کے 360 دن ہوتے ہیں۔ کعبے میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ روزانہ ایک بت کی عبادت ہوتی تھی۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ روزانہ ایک بت کی عبادت ہوتی تھی۔ آج لات کی عبادت، کل منات کی عبادت۔ ایک بت کا نام ہے لات، ایک بت کا نام ہے منات، ایک بت کا نام ہے عزا۔ یہ لات کیا ہے؟ الہ کے لفظ کو بگاڑ کے لات بنا لیا گیا۔ لفظ الہ کو بگاڑ کے لات بنا لیا گیا، ایک بت کا نام رکھ دیا گیا۔ لات ایک بت ہے، دیوی ہے ان کی۔ دیوی دیوتاؤں کا تصور ہے ہندوؤں کے پاس بھی اور عرب کے بت پرستوں کے پاس بھی، مکے کے مشرکین کے پاس بھی دیوی بھی معبود ہوتی ہے، دیوتا بھی معبود ہوتا ہے۔ یعنی معبود عورت بھی ہوتی ہے ان کے پاس، مؤنث بھی ہوتی ہے، مذکر بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو عرض کر رہا تھا لات، یہ الہ، لفظ الہ کی خرابی ہے، اسے بگاڑ کے کیا بنا لیا؟ لات بنا لیا۔ اسی طرح عزیز، عزیز ایک اسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں، ایک نام ہے اسماء وصفیہ میں، عزیز، العزیز، اس کو بگاڑ کے عزا بنا دیا گیا۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا کہ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ 360 بت جو تھے ان میں سے ہر بت کو ماننے والا ایک خاص قبیلہ ہوتا تھا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے ہندوؤں میں، کیا بھئی ہے ہندو اساطیر اٹھا لیے ہی نا،
اسی طرف آئیے، آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا. ہاں، آج بھی ہندوؤں میں مخصوص بتوں کو ماننے والے مخصوص لوگ ہوتے ہیں. ایک فرقہ ہے، ان میں ایک ذات ہے، ایک جاتی ہے جو ایک مخصوص ایک پرٹیکولر بت کو مانتی ہے، اسی کی پوجا کرتی ہے. وہ دوسرے بتوں کی پوجا نہیں کرتی ہے. یہ اب وہ ایک کو مانتا ہے تو دوسرے بت کو نہیں، اس کی عبادت نہیں کرے گا. وہ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسی طرح عرب کے مشرکین بھی بیزار نہ ہو. کتنا لمبا چلتا ہے کہ یہ چلیں گے نا لمبا. ہاں، تو عرض کر رہا تھا کہ عرب کے مشرکین بھی ان کا ایک قبیلہ ایک مخصوص بت کو مانتا، دوسرا قبیلہ اس کا ایک مخصوص بت ہوتا، تیسرا قبیلہ اس کا ایک مخصوص بت ہوتا تھا. اس طرح 360 بتوں کے ماننے والے مخصوص 360 قبیلے تھے. ہر قبیلے کا جو بت ہوتا تھا سال میں ایک دن اس کی عبادت کا ہوتا تھا. اس دن اس کا قبیلہ، اسے ماننے والا قبیلہ اس بت کے پاس آتا تھا جو کعبے میں رکھا ہوا ہوتا تھا، آ کر اس کی عبادت کرتا تھا. قبیلہ ایک ہوتا تھا عرب قبیلہ. اب وہ آتا، اس کا ایک 360 دنوں میں 360 بتوں کی عبادت ہوتی تھی. اس کا مخصوص ایک دن ہوتا تھا کہ وہ ایک مخصوص تاریخ ہوتی تھی کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ میں لات کی عبادت کی جاتی ہے. اب مقرر تاریخ ہوتی تھی. وہ لات کو ماننے والا قبیلہ اس دن آتا تھا. کہاں آتا تھا؟ خانہ کعبہ میں آتا تھا. آ کر اس لات کی عبادت کرتا تھا. پھر منات ایک بت ہے، اس کو ماننے والا ایک قبیلہ، وہ اس کی عبادت کا ایک مخصوص دن ہوتا تھا سال بھر میں. اس دن آ کر عبادت کر کے چلا جاتا تھا. اس طرح خانہ کعبہ ہمیشہ بتوں کے پجاریوں سے بھرا ہوا رہتا تھا. آج یہ قبیلہ آیا، اس نے اپنے بت کی عبادت کی، وہ گیا. کل دوسرا قبیلہ آیا، اس نے اپنے مخصوص بت کی عبادت کی، وہ چلا گیا. پرسوں تیسرا قبیلہ آیا. اس طرح خانہ کعبہ میں میلہ لگا ہوا رہتا تھا. بت کیا ہیں جاننا ضروری ہے. جانیں گے تو آپ بتوں سے بیزار رہیں گے، بتوں سے دور رہیں گے. زنا کیا چیز ہے جاننا فرض ہے. زنا کا علم حاصل کرنا، گناہ کیا ہے جاننا فرض ہے. جبھی آپ گناہ سے بچیں گے. گناہ کرنا حرام ہے، گناہ کا علم حاصل کرنا فرض ہے. زنا کسے کہتے ہیں، چوری کسے کہتے ہیں، ڈاکہ کسے کہتے ہیں، جھوٹ کسے کہتے ہیں، غیبت کسے کہتے ہیں، چغلی کسے کہتے ہیں، لواطت کسے کہتے ہیں، یہ جاننا فرض ہے. کرنا حرام ہے. اس حرام سے بچیں گے کب؟ جب اس حرام سے واقف ہوں گے کہ کیا ہے یہ حرام کام، کسے کہتے ہیں یہ حرام کام. خانہ کعبہ میں تو خانہ کعبہ کا اطراف رہنے والے جو لوگ تھے ان کا ٹریڈ ہی یہ تھا. بتوں کی عبادت کرنے والے جو آتے تھے قبیلے، ہر روز کعبے کے اطراف آتے تھے، وہ چیزیں خریدتے تھے. آپ کو معلوم ہے مندر کی عبادت کا دن ہوتا، خاص دن ہوتا تو اس دن میلہ لگ جاتا. نہیں؟ مسلمان بھی جا کے کچھ بیچ لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میلہ لگتا تھا مندروں کے اطراف. اسی طرح خانہ کعبہ ہر روز میلہ لگتا تھا. مختلف قبیلے آتے تھے، عبادت کرتے تھے. اور عبادت کا طریقہ کیا ہوتا تھا میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ننگے ہو کر سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا. اب جو قبیلہ آتا، روزانہ ایک قبیلہ آتا اپنے مخصوص بت کی عبادت کرنے کے لیے آتا. آگے کیسا آتا؟ مادرزاد ننگا. عورت ہوتی بھی تو مادرزاد ننگی ہوتی تھی، اور مرد ہوتا بھی تو مادرزاد ننگا ہوتا تھا. یہ ننگے آتے، عورتیں مرد سب مل کے ننگے مادرزاد. اب تصور کیجئے. ہمارا تو تصور بھی شرما رہا ہے، لاہور بھیج رہا ہے. کیا برا ایسے عرب کو ریگستان عرب کو جس نے بہارستان کیا. انسانیت کہاں اور یہ خبیث فعل کر.
کتنا گھنا ہونا. ارے برے سے برا انسان، کمتر سے کمتر، بدتر سے بدتر انسان بھی یہ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ سب کے سب ننگے ہیں اور سب کے سب عورتیں مرد سب ننگے ایک دوسرے کے سامنے آ رہے ہیں اور اپنے بتوں کا طواف کر رہے ہیں. اور طواف کر رہے ہیں، کرتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ میں داخل ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ سیٹی بجا رہے ہیں، تالی ٹوک رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں ننگے ہو کر. ایسی اخلاقی پستی کے شکار عربوں کو اٹھایا ہے تو کہاں اٹھایا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، یہ ہے آقا نامدار احمد مختار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فیض. تو عرض کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ میں 360 دن سال کے ہر روز عبادت ہوتی تھی. کس کی؟ ایک لمحہ فکریہ، ایک لمحہ فکریہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور کی پیدائش مکے میں ہوئی. مکے میں کعبہ بھی ہے. حضور کی پیدائش مکے میں تھی، مکے میں ہوئی. اور جب حضور پیدا ہوئے، جب حضور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ہوا کیا؟ تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا، تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا اور اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا. سمجھ میں نہیں آیا؟ ہسٹری نے دیکھا، انسانیت نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے، آواز سے بولو نا، چچا، کیا آواز نہیں ہے؟ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف خانہ کعبہ جھکا. جب خانہ کعبہ جھکا تو بت جو رکھے وہ اوندھے مر کے گرے. تیری آمد تھی بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا، سرکار آئے، پیدا ہوئے. اس وقت بھی کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. حضور کی ولادت باسعادت کے زمانے سے پہلے ہی کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے. 300 سال. جس وقت فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کے دن بتوں کو نکالا گیا، کعبے سے بتوں کو نکالا گیا. اس دن سے پہلے سے لے کے 300 سال پیچھے جائیے. فتح مکہ کے دن سے 300 سال پیچھے جائیے، 300 سال پیچھے جائیے. وہاں سے لے کے فتح مکہ کے دن تک 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے. نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ 300 سال تک 360 مورتیاں بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے. ایک دو دن نہیں. اور کعبے میں بت بھی رکھے ہوئے تھے اور بت پرستی بھی جاری تھی. لوگ آتے کعبے کے اندر بت پرستی کرتے. تو
تو جہاں بت پرستی ہو، جہاں بت رکھے ہوں، اس جگہ کا کیا نام ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا نام ہوتا ہے؟ ہاں، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا. آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ میں نبی ہوں، میری بات سنو اور میرے دین کو اپناؤ. اس وقت بھی کعبے میں کیا تھا؟ بت تھے، بت پرستی جاری تھی. بات سمجھ میں آ رہی؟ پھر اس کے بعد 13 سال کی زندگی، مکی زندگی حضور کی، 40 سال سے لے کر 40ویں سال سے 53ویں سال تک، سرکار 53 سال تک سرکار مکے میں رہے. مکے والوں نے آپ پر اور آپ کے اصحاب پر ظلم کی انتہا کر دی، قیامت توڑی، مظالم کے پہاڑ توڑے. پھر اس کے بعد سرکار اور آپ کے صحابہ نے مکہ چھوڑا، مدینے مائگریٹ ہو کر مدینہ پہنچے، ہجرت فرمائی. پھر اس کے بعد جو ہے مکی زندگی کا مدنی زندگی کا آغاز ہوا. مدنی زندگی کا آغاز ہوا. مدنی زندگی میں، مدنی زندگی میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. مدنی زندگی، حضور مدینے میں پہنچے، 2 ہجری میں نماز فرض ہوئی، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیا. نماز تو فرض ہوئی تھی معراج ہی میں، لیکن باقاعدہ نماز کا آغاز ہو گیا 2 ہجری میں. حضور اور صحابہ سب نماز پڑھنے لگے، مسلسل نماز کا آغاز کب ہوا؟ یہ سب باتیں یاد رکھنی چاہیے، یہ سب باتیں یاد رکھ. زکوٰۃ کب سے چلی ہے، نماز کب سے چلی ہے، حج کب فرض ہوا، کب سے چلا ہے. تو 2 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نماز شروع ہو گئی. اور 2 ہجری میں ہی ہجرت کے دوسرے سال، ذہن میں یاد رکھیں، سنیں بھول جائیں نہیں. تو ہجرت کے دوسرے سال یہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تمنا جاگی، اب مسجد اقصی جو یروشلم میں ہے وہ کعبہ، وہ قبلہ نہ رہے. مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار جب مکے میں نماز پڑھتے تھے، مکے میں اگرچہ کہ نماز کا حکم فرض نہیں ہوا تھا پھر بھی سرکار نماز پڑھتے تھے، صحابہ پڑھتے تھے. فرض نہیں ہوئی تھی نماز، فرض ہونا ایک الگ چیز ہے، اپنی طرف سے پڑھنا ایک الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ مکے میں جب نماز پڑھتے تھے تو بیت المقدس قبلہ تھا، رخ تو بیت المقدس کی طرف کر کے پڑھتے تھے، لیکن بیچ میں خانہ کعبہ آ جاتا تھا. اب وہ سہولت مدینے میں جانے کے بعد نہیں رہی. اب تو ڈائریکٹ بیت المقدس آتا ہے، مسجد اقصی آتی ہے. قبلہ وہ تھا، کعبہ قبلہ نہ رہا، بیچ میں کعبہ نہیں آتا تھا. مکے سے پڑھتے تھے، مکے سے رخ کرتے تھے مسجد اقصی کا، تو بیچ میں کعبہ بھی آ جاتا تھا، تو کعبہ قبلہ بن جاتا تھا ایسے بھی. مگر اب مدینہ جب پہنچے ہیں رسول اسلام اور رسول اسلام کے صحابہ، تو یہ ہوا کہ اب ڈائریکٹ مسجد اقصی کی طرف رخ ہو گیا، کعبہ بیچ میں نہیں رہا. اب یہ وارث کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وارث کعبہ کعبے میں پہنچے تو عجب ایک عالم تھا، سجدے میں گر کر کہنے لگا ہر ایک صنم سبحان اللہ. تو حضور کے دل میں یہ بات آئی کہ کعبہ اب کیا بننا چاہیے؟ قبلہ بننا چاہیے. کعبے کو
تو بار بار آسمان کی طرف حضور دیکھتے رہے. اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے مصطفیٰ ہم دیکھ رہے ہیں آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں، کچھ کہتے نہیں لیکن دل میں آپ کے دل میں جو تمنا ہے محبوب تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے دل میں ہے وہ ہمارے دل میں ہے، اور یہ جو تمہارے دل کی تمہاری تمنا جو ہے، تمہاری رضا جو ہے وہ ہماری رضا ہے. کعبے کو کعبہ بنانے سے پہلے کعبے کو کعبہ بنانے کی تمنا تمہارے قلب میں ڈالتے ہیں ہم، کعبے کو اعزاز بخشنے کے لیے کہ کعبہ وہ ہے جسے قبلہ بنانے کی تمنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بنا دیا؟ کعبے کو قبلہ بنا دیا. بیت المقدس جو مسجد اقصی جو قبلہ تھی وہ قبلہ منسوخ ہو گیا، کینسل. اب قبلہ کون ہو گیا؟ خانہ کعبہ ہو گیا. تو اب ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد ذوالقبلتین. ایک مسجد ہے، کہاں ہے وہ؟ مدینہ منورہ میں ہے نا، مسجد ذوالقبلتین جسے کہتے ہیں. وہاں حضور انور ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے. بات سمجھ میں آئے؟ نماز ہی کے عالم میں بات سمجھ میں آئے؟ پہلی رکعت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. دوسری رکعت میں حضور بھی پلٹے، تمام صحابہ بھی پلٹے. تو اس مسجد کا نام مسجد ذوالقبلتین، دو قبلوں والی مسجد آج تک وہ باقی ہے. تو عرض کر رہا تھا بندگان خدا، عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا، مسجد اقصی قبلہ نہیں رہی، تبدیل قبلہ ہو گئی. تو اس وقت بھی کعبے کے اندر کعبے میں 360 مورتیاں ہیں اور عبادت بھی جاری ہے. یہ وقت تھا اللہ تبارک و تعالی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حکم دیتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ہم ضرور تمہیں اے محبوب اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی ہو، جس قبلے سے تم راضی ہو، جس قبلے سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ قبلہ کیا ہے، وہ جگہ کیا ہے، تم راضی ہو. قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، فول وجهك شطر المسجد الحرام. جگہ ہماری نظر میں نہیں ہے. تم اگر کہو کہ حبشے میں کوئی مقام ہے، کوئی عمارت ہے، اسی کو قبلہ بنا دو تو ہم اسی کو قبلہ بنا دیں. تم اگر کہو کہ یمن میں ایک بلڈنگ ہے، اسی کو قبلہ بنا دے پروردگار، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. تم اگر بتاؤ کہ عراق کے فلاں مقام کو قبلہ بنا دیا جائے تو ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے. ہم قبلے کو نہیں دیکھتے، ہم تمہاری رضا کو دیکھتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، کعبے کا نام نہیں لیا، نکیرہ استعمال کر رہا ہے. ہم اس قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جس قبلے سے تم راضی ہو. وہ کون سا قبلہ ہے نام نہیں لیا. قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ آئندہ آنے والی ہے. تو خیر بندگان خدا عرض کر رہا تھا فول قبلة ترضاها، تم جس قبلے سے راضی ہو وہی ہمارے نظر میں قبلہ. تم جس انسان کو
جنت میں دیکھنے سے راضی ہو وہی جنتی ہے. تم جسے قبلہ دیکھنا چاہتے ہو وہی قبلہ، تم جسے ولی دیکھنا چاہتے ہو وہی ولی، تم جسے خطب دیکھنا چاہتے ہو وہی خطب، تم جسے مذہب، تم جسے حلال دیکھنا چاہتے ہو وہی چیز حلال، تم جسے حرام دیکھنا چاہتے ہو وہی چیز حرام. تمہاری مرضی ہی ہماری مرضی، ہم وہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو، تم وہی چاہتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. تم جسے دیکھنا چاہتے ہو ہم اسے زندہ کریں گے، تم جسے زندہ دیکھنا چاہتے ہو ہم اسے زندہ رکھیں گے، تم جسے مار دینا چاہتے ہو ہم اسے مار دیں گے، تم جسے جنت میں دیکھنا چاہتے ہو ہم اسے جنت میں بھیج دیں گے، تم جس کے درجات بلند دیکھنا چاہتے ہو اس کے درجات ہم بلند کر دیں گے. تم جو چاہتے ہو ہم وہی چاہتے ہیں، تم بس ہم ہیں ہی تمہیں خوش کرنے کے لیے. کل شیء یطلب رضایا وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. ہر شے میری رضا چاہتی ہے اور میں تیری رضا چاہتا ہوں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیں گے جس قبلے سے بھی تم راضی ہو. قبلۃ نکرہ ہے، تم جس قبلے سے بھی راضی ہو. ہم قبلے کو نہیں دیکھتے، سب کا قبلہ کعبہ، تمہارا قبلہ بھی کعبہ، ہمارا قبلہ تم ہو. قبلہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ جس کی طرف ہو. ہماری خصوصی توجہ تمہاری طرف ہے. ایسا بول سکتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں بول سکتے ہیں؟ ہم بول سکتے ہیں تو ہم بولتے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے مصطفیٰ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. فَوَلِّ عطف تاجیل، فوراً آپ پھیر لیں. آپ کو کون روکنے والا ہے؟ دل میں آ گئی تمنا پوری کر لیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ، ہم تو پہلے بھی قبلہ بنا دے سکتے تھے کعبے کو، لیکن تم نے ابھی چاہا نہیں تھا. تم نے چاہا نہیں تھا کعبے کو قبلہ بنانا، اس لیے ہم نے بھی بنایا نہیں. تم نے چاہ لیا ہے تو آپ بنا رہے ہیں تاکہ لوگ جان لیں کہ جو مصطفیٰ چاہتے ہیں وہی خدا چاہتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا کہ اے مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں رہو، ہندوستان میں رہو، پاکستان میں رہو، عرب میں رہو، عجم میں رہو، جہاں بھی رہو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. بیت الحرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. آج سے مسجد اقصی کیا قبلہ منسوخ ہو گیا، بدل گیا. تو جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے تو خانہ کعبہ کس عالم میں تھا؟ اندر بات بن جا رہی ہے. اور پھر کئی سال تک مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد وہ لمحہ آیا جسے فتح مکہ کہتے ہیں. مکہ فتح ہوا، مکہ فتح کر کے فاتح مکہ مکے میں داخل ہوئے. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء کہتے ہوئے کہ اے مکے کے رہنے والوں تم سے کوئی مواخذ تم سے گرفت کی جائے گی، تم پر گرفت نہیں ہے، تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا
وہ امن میں ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا وہ امن میں ہے، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہے۔ کھلی معافی ہے، حضور پیغام سنا رہے ہیں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، تمہیں غلام نہیں بنایا جائے گا، تم سب آزاد ہو۔ مکے کو فتح کر کے سب کو آزاد بول رہے ہیں، کافروں کو بول رہے ہیں انتم طلقاء، انتم الطلقاء۔ محشر میں جب دولہا آئے گا محشر کا، ہمیں بھی اعلان کر دے گا کہ تم سب جہنم سے آزاد ہو۔ انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی باز پرس نہیں، تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ پھر کعبے میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑا، تو سمجھ میں آ رہی بات؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو ڈالا، بتوں کی نحوست سے کعبہ پاک۔ فتح مکہ کے بعد پاک ہوا ہے، اس وقت تک بت کہاں تھے؟ بت اندر رکھے تھے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو ہے کیا ہوا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو کعبے میں مسجد میں بیٹھ کر بتوں کا قصہ کرتے بولتے نا، مسجد میں بیٹھ کر بتوں کا قصہ بولتے۔ اب یہاں تک تو آپ کے ذہن کو میں لایا ہوں، اس کے بعد کچھ کہنا ہے، سننا ہے، تو پھر مجھے بات سنیے گا۔ اب یہاں تک کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد کچھ کہنا سننا ہے تو مجھ سے پھر ملیے گا، سنیے گا۔ خیر، تو عرض کر رہا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تو کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کی عبادت ہو رہی تھی، بتوں سے نسبت ہو گئی کعبے کو، بت رکھے ہوئے ہیں، وہاں عبادت ہو رہی ہے، پھر بھی اسے قبلہ بنایا خدا نے۔ کیوں بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا۔ بری چیز سے نسبت کو دیکھتا نہیں خدا، بھلی چیز کی نسبت کو دیکھتا ہے۔ ابراہیم نے بنایا، کیوں بنایا؟ اللہ کی عبادت کے لیے، توحید پرستوں کے لیے بنایا، تاکہ وہ توحید پرست آئیں اور عبادت کریں۔ وہ نظر میں محمد الرسول اللہ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، حضور کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا۔ بتوں کی وجہ سے کعبے کو نہیں چھوڑا، کہا کہ بت گندے ہیں، بتوں کی عبادت گندی ہے، کعبہ میرا تو اچھا ہے۔ اسی طرح مسلمان اچھا ہے، مسلمان میں جو گناہ ہے وہ برا ہے، گناہ سے نفرت کرو، گناہگار سے نفرت نہ کرو۔ آپ کے بھائی کو دنبل آ گیا، ہائے نکل جا، جان سے مار دے اسے، بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، بھائی ہے، بھائی تو بھائی ہے۔ دنبل آ گیا، دنبل پی لیں گے نہیں، دنبل کو تو کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ دنبل غلط ہے، پھوڑا ہے، پھوڑے سے نفرت کرو، بھائی سے محبت کرو۔ کعبے سے محبت ہے خدا کو، کعبے میں جو چل رہا ہے بت پرستی کا، اس سے اللہ کو نفرت ہے۔ کعبے کے میں جو بت ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نفرت ہے۔
بات سمجھ میں؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا کہ کعبہ قبلہ بن جائے تو اللہ نے اسی حالت میں کعبہ بنا دیا. یہ نہیں کہا کہ محبوب ان بتوں کو نکل جانے دو پھر قبلہ بنائیں گے، نہیں کہا. خیر بندگان خدا، اور بھی کچھ کہنا سننا ہے جو بات یار زندہ انشاءاللہ صحبت باقی. عرض کر رہا تھا ان اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، تو یہ لوگ جو ہیں مورتی بنا لیتے ہیں رام چندر جی کی، اس کی عبادت کرتے کشن کی مورتی بنا لیتے ہیں یا فوٹو رکھ لیتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ ان کے پاس کیا ہے کہ یہ لوگ پہلے تھے. تو اللہ فرماتا ہے تم کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. تمہارے سے پہلے لوگ جو تھے، ماضی میں جو لوگ تھے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جنہیں اپنا معبود سمجھ رہے ہو اور خالق سمجھ رہے ہو، وہ خود پیدا نہیں. اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا. جو خود پیدا نہیں ہو سکتا وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود پیدا نہیں ہو سکتا وہ دوسرے کو کیا پیدا کر سکتا ہے؟ اور جو تم کو پیدا نہیں کر سکتا وہ تمہارا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود وہی ہو سکتا ہے جو تمہارا خالق ہو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. وہ کہاں، تم کہاں؟ تمہارے لیے اس نے زمین کا بچھونا بچھایا، تمہارے لیے. نہیں سمجھ میں آیا؟ ایک مرید آیا پیر کے پاس آیا. پیر نے کہا کہ دیکھ تیرے لیے میں نے تیرے لیے میں نے بچھونا بچھایا ہے. تیرے لیے میں نے خود بچھونا بچھایا ہے، پلنگ رکھایا ہے، فلا انتظام کیا ہے. مرید کا میرے لیے سرکار آپ نے بچھونا بچھایا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنا دیا. تمہارے لیے بنانے والا اللہ. تم خود کو دیکھو، اسے دیکھو. اس نے تمہارے لیے بچھایا بستر. پیر اگر مرید کے لیے بستر بچھا دے، استاد اگر شاگرد کے لیے بستر بچھا دے، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. کیا گفتگو کر رہا ہے قرآن؟ کہاں جا رہے ہو؟ ہر وقت نئی بات سناتا ہے، ہر وقت نئی بات نکلتی ہے قرآن سے. یہ اللہ کا کلام ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. اس نے آسمان کا چھت بنایا، آسمان کا چھت اس نے بنایا. وانزل من السماء ماء، اور پانی، آسمان سے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. زمین سے پانی نکلتا تو پانی مٹیالہ ہوتا. سمجھ میں آیا کیا؟ پانی زمین سے نکلتا تو میٹھا رہتا. پیتے زمین سے ابل رہا ہے پانی. جی ہوتی زمین سے پانی ابلتا تو آپ رہتے کہاں بیٹھتے؟ اس لیے وانزل من السماء ماء، من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اخرج به من الثمرات رزقا لكم. اور اللہ تعالی نے آسمان سے جو پانی اترا ہے، اس پانی سے، جو پانی برسا ہے آسمان سے، بارش کا پانی، اس پانی سے اللہ تعالی نے فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، میوے اگائے تمہارے لیے رزق کے طور پر، میوے پیدا کیے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون.
اللہ کے لیے ند نہ بناؤ۔ ایسا کام کرنے والا کوئی بت ہے؟ رام کی مورتی ایسا کر سکتی ہے؟ سیتا کی مورتی ایسے کر سکتی ہے؟ کوئی مورتی انہیں کیا کرتی ہے؟ ایسا بٹھا ڈالے تو ایسا، ایسا الٹا ڈالے تو ایسا، توڑ ڈالے تو ٹوٹ جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ دیکھو کیسا خدا ہے، جب بارش کا موسم آتا ہے بارش برساتا ہے، صبح کو برابر وقت پر۔ یہ کون کر رہا ہے؟ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ پورا نظام سنبھالے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دن لمحہ ہے غروب آفتاب کا، وہ لمحہ ادھر بھی نہیں ہوتا ادھر بھی نہیں ہوتا، برابر اسی وقت طلوع آفتاب سن رائز ہوتا ہے۔ جو لمحہ ہے غروب آفتاب کا اسی وقت غروب آفتاب ہوتا ہے، نہ ایک لمحہ پہلے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ بعد ہوتا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے تنزیہ کے اعتبار سے، نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ادھر اللہ ہے